رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ کوئی امام محدث ہو یا پیر ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی مفتیان کرام میں سے کوئی ہو، ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جو ان کو ناپسندیدہ ناگوار گزرے اور جس سے وہ غصے میں آ جائیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے سامنے دوستانوں ہو کر بیٹھیں، ان کا ادب کریں کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جس سے ان کو غصہ یا وہ ناپسندیدہ ان کو لگے، تو جب اس کا ادب دیکھیں گے تو یقیناً جو ہے وہ ناپسندیدہ بات جو ان کے سامنے کی گئی ہے اس سے وہ المناک غضبناک نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خاموشی اختیار کر لیں گے اور اس کی اصلاح کریں گے۔ آئیے ہم آگے والی حدیث مبارکہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ جو شخص بات سمجھنے کے لیے 3 دفعہ دہرائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دفعہ دہراتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل بلغت 3 دفعہ تکرار فرمایا، یعنی کہ اس کا 3 دفعہ تکرار فرمایا۔ حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کہتے تو اس کا 3 دفعہ تکرار فرماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ سے اس بات کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا تھا، اور جب کسی جماعت میں تشریف لاتے اور سلام کرتے تو السلام علیکم 3 بار فرماتے تھے۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات صحابہ کو سمجھاتے یا کوئی بھی شخص آتا اس کو سمجھاتے تو اس کو 3 دفعہ دہراتے، یعنی کہ 3 دفعہ اس بات کا تکرار فرماتے، اور جب کسی جماعت میں یا کسی مجمع میں جاتے، کسی مجلس میں جاتے تو 3 دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، اس سے جب کوئی سوال ان سے جب سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ سوال کرنے والے کو سمجھائیں اور اس جواب کو 3 دفعہ دہرائیں کہ یہ سنتے مبارکہ بھی ہے، اور اس سے جو سوال کر رہا ہے اس کو بات کی اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ جائے۔